الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبوح قدوس رب الملائكة والروح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سورہ نحل کی ان آیات میں اللہ نے اس بندے کا ذکر کیا جو مسلم ہونے کے مقصد کو بخوبی سمجھتا تھا اور جس کی پشت سے اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے جماعت المسلمین کو نکالا. فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا پوری جماعت المسلمین تھے. اللہ کے سامنے جھکنے والے، یکسوئی کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والے، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے. وہ دین اسلام کی نعمت کا اور اللہ کی تمام نعمتوں کا بخوبی شکر ادا کرنے والے تھے. ناقدری نہیں کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کی، دین اسلام کی، اس کی قدر کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے ان کو چن لیا اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیا. اسی لیے ہم نے انہیں دنیا میں بھلائیاں عطا کی اور اسی بنا پر وہ آخرت میں نیک لوگوں میں شامل ہوں گے. اور پھر ان کی فضیلت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی پیروی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. وہ حنیف تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. وہ تنہا پوری جماعت المسلمین، اور ہم جماعت المسلمین ہو کر بھی کچھ نہیں ہیں، کیونکہ وہ مقصد کو سمجھتے تھے، ہم مقصد کو نہ سمجھ سکے. جس مقصد کو وہ سمجھے وہ مقصد یہ تھا. سورہ بقرہ
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرے گا تو وہ وہی بندہ ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو خود نادانی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کیا ہو کہ اللہ نے تو اس کو صراط مستقیم دکھا دی لیکن وہ اپنی نادانی میں پھر رہا ہے سرگرداں، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے لیکن اعمال اس کے ویسے نہیں، کیونکہ اگر اعمال کرنے ہیں جنتی لوگوں والے تو پیروی کرنی پڑے گی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں تو چنا ہی تھا، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے، کیونکہ وہ مقصد کو سمجھ گئے۔ مقصد کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا ابراہیم سر جھکا دو، ابراہیم مسلم بن جاؤ، ابراہیم بات کو مان لو، قال اسلمت لرب العالمین، تو ایک ہی جواب آتا، میرے مولا ابراہیم نے تیرے سامنے سر جھکا دیا۔ یہ ہے مقصد جماعت المسلمین میں آنے کا، یہ مسلمین کی جماعت ہے۔ مسلمین سر جھکانے والے ہوتے ہیں، اکڑنے والے نہیں ہوتے۔ مسلمین سر جھکاتے ہیں تو اللہ کی نظر میں وہ مسلم بنتے ہیں، ورنہ مسلم کہنے سے کوئی مسلم نہیں بنتا جب تک اللہ کے پاس اس کو مسلم نہ لکھا جائے۔ دو باتیں سن کر ہم سب آئے جماعت المسلمین میں، ان کا اعادہ ضروری ہے۔ سورہ حج کی آخری آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، ساری دنیا میں تمہیں اعزاز دیا کہ تم جماعت المسلمین بن گئے۔ اس نے دین کے امور میں تم پر کوئی تنگی اور سختی نہیں رکھ چھوڑی۔ یہ دین، یہ ملت تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں سب میں اللہ کے ماننے والوں کا نام مسلمین تھا۔ اسی آیت کو سن کر ہم نے اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کیا، لیکن اسی آیت میں مقصد بھی بتایا گیا ہے جماعت المسلمین میں آنے کا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ تم کیوں ہو مسلمین؟ کیونکہ قیامت کے دن جب دربار لگے گا تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تمام مسلمین پر بحیثیت گواہ کے پیش کیے جائیں گے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم جماعت المسلمین ساری دنیا پر گواہ بنا کر پیش کیے جاؤ گے۔ کس بات کی گواہی؟ کہ ہم نے دین پہنچایا تھا، ہم نے اپنے کردار سے لوگوں کو دکھایا تھا کہ مسلم کیا ہوتا ہے، اس بات کی گواہی۔ کیا ہماری ایسی کیفیت ہے کہ ہم گواہی کے لیے کھڑے کیے جائیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دے دیں، اللہ نہ کرے، کہ یہ باتیں تو کرتے تھے مسلمین بننے کی لیکن مسلم بنے نہ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لہٰذا اگر مسلم بننا ہے تو صلاۃ کو صحیح معنوں میں ادا کرو اور زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا پیارا ہے تمہارا مولا، کتنا پیارا ہے تمہارا مددگار۔ کہاں بہہ کے پھرتے ہو، کس کے پاس جاتے ہو؟ جب اللہ مدد کو آ جائے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ حدیث جس کو سن کر ہم جماعت المسلمین میں آئے، صحیح بخاری کتاب الفتن، صحیح مسلم کتاب الامارہ، اعادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے بھولا ہوا سبق۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے، میں زیادہ تر شر کے متعلق پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ میں کہیں کسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. فقلت، ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے، جاہلیت میں تھے. جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا دور. اللہ ہمارے پاس خیر کو لے آیا، آپ آ گئے، جماعت المسلمین برپا ہو گئی، ہم خیر میں آ گئے. خیر میں آنا مقصد ہے، جماعت المسلمین میں آنا، شر انگیزی مقصد نہیں ہے. کیا اس خیر کے بعد پھر کبھی شر کا دور آئے گا؟ قال نعم، جواب دیا ہاں پھر شر کا دور آئے گا. قلت فهل بعد ذلك الشر من خیر، میں نے کہا کیا اس شر کے بعد پھر کبھی کوئی خیر کا دور آئے گا؟ قال نعم وفیہ دخن، ہاں آئے گا خیر کا دور، لیکن اس میں کچھ کدورت ہوگی. دخن دھوئیں کو بھی کہتے ہیں. قلت وما دخنہ، تو میں نے کہا کہ وہ کدورت کیا ہوگی کہ ملا جلا خیر کا دور ہے. قال قوم یہدون بغیر ہدی تعرفون منہم وتنکرون، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کی طرف بلاتے ہوں گے، تم ان کی بعض باتوں کو اچھا جانو گے اور بعض باتوں کو برا جانو گے. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر، تو میں نے کہا کیا اس ملے جلے خیر کے بعد پھر کوئی شر کا دور آئے گا؟ یہ چوتھا دور ہے. قال نعم دعات علی ابواب جہنم، فرمایا ہاں پھر شر کا دور آئے گا، اور وہ شر ایسا ہوگا کہ دین کا نام لینے والے داعی جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دین کا نام لے رہے ہوں گے. من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات کو مان لے گا، ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر، ان کی تقاریر کو سن کر، ان کی عزت کو دیکھ کر، اور تحقیق نہیں کرے گا، حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے گا، تو وہ اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے. سوال کیا پریشان ہو کر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان کی نشانیاں بتائیے تاکہ ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، حذیفہ نشانی کوئی نہیں ہے، وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں باتیں کرتے ہوں گے، یعنی تم انہیں پہچان نہیں سکو گے، وہ تمہیں اپنے جیسے لگیں گے. قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، تو میں نے سوال کر دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا شر کا دور ملے کہ دین کا نام لینے والے جن کو پہچاننا مشکل ہو وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں، ایسے دور میں میں کیا کروں؟ یہ ہے وہ حدیث اور اس کا وہ ٹکڑا جس کو سن کر آج ہم سب اللہ کی توفیق سے یہاں بیٹھے ہیں. قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، ایسے ایمان کے ڈکیتوں سے بچنے کے لیے تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں، تم جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹ جانا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. لیکن سوالات کا سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے، کیونکہ انہیں فکر ہے کہ میں کسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. ایک اور سوال کر دیتے ہیں. قلت فإن لم تكن لهم جماعت ولا امام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جماعت المسلمین نہ ہو، اس کا امام نہ ہو، تو میں کیا کروں؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، جواب دیا حذیفہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جماعت المسلمین نہ ہو، وہ ختم ہو جائے،
اس کا امام بھی موجود نہ ہو، ایسی صورت میں تم کسی فرقے میں شامل نہ ہونا، تمام 72 فرقوں کو چھوڑ دینا۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، یہاں تک کہ لوگ تمہارا کھانا پینا بند کر دیں، تمہارا سوشل بوائیکاٹ ہو جائے، دکان پر راشن لینے جاؤ تو کہیں جا تیرے لیے راشن نہیں، کسی کے دروازے پر جاؤ تو لوگ دروازے بند کر دیں۔ کیوں؟ کہ فرقوں کو برا کہتا ہے، ہمارے معبودان کو برا کہتا ہے۔ مسلم کسی سے نہیں ڈرتا، وہ ببانگے دول بات کرتا ہے، اسی وجہ سے اس پر سختی بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، لیکن وہ پریشانیوں سے ڈرتا نہیں۔ حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، درختوں کی جڑیں چبا چبا کر زندہ رہنا جہاں تک ہو سکے، اور اگر موت آ جائے تو اس حالت میں مر جانا، لیکن کسی فرقے میں شامل نہ ہونا۔ اس حدیث کو سن کر ہم سب جماعت المسلمین میں آئے، لیکن اس کے مقصد کو نہ سمجھ سکے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دارقطنی نے کتاب العلل میں اور ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں روایت کیا صحیح سند سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا من سرہ بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، خبردار تم میں سے جس کو جنت کا وسط چاہیے تو وہ جماعت سے چمٹ جائے۔ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ بندہ کہ جس کو اس کی اپنی نیکی خوش کر دے اور اس کو اپنا گناہ افسردہ کر دے، وہ بندہ مومن ہے، یہ اللہ کی گواہی ہے۔ ایسی کیفیت پیدا کریں اپنے اندر کہ جب ہم سے کوئی اچھا کام ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دل میں خوشی محسوس کریں، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو افسردہ ہو کم از کم۔ یہ نہ سوچیں کہ میں تو جماعت میں ہوں، جو چاہوں کروں، اللہ کا وعدہ ہے جنت میں بھیجے گا۔ ایسے جنت نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کتاب الایمان، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال اناس یا رسول اللہ ان نؤاخذ بما عملنا فی الجاہلیہ، لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو برے اعمال ہم نے اسلام لانے سے پہلے کیے، جماعت المسلمین میں آنے سے پہلے برے اعمال کیے، کیا ان برے اعمال کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فکر دیکھیے، خوف دیکھیے، کس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، لیکن پھر بھی اتنا ڈرتے ہیں۔ کیا ہماری ان اعمال پر پکڑ تو نہیں ہوگی جو ہم نے بیعت کرنے سے پہلے کیے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤاخذ بها، جو شخص تم میں سے اسلام قبول کرنے کے بعد جماعت المسلمین میں آنے کے بعد نیک کام کرتا رہا، وہ برے اعمال ترک کر کے جماعت المسلمین میں آیا تو اس کی پکڑ ان برے اعمال پر نہیں ہوگی جو اس نے پہلے کیے۔ وَأَمَّا مَنْ أَسَاءَ مِنْكُمْ، لیکن تم میں سے جو بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد جماعت المسلمین میں آنے کے بعد بھی وہ سارے برے کام کرتا رہا جو پہلے کیا کرتا تھا، بس بیعت تو کی ہے، باقی سب وہی چل رہا ہے، وہی سرخ کتاب اپنے ساتھ لے کر آیا ہے جماعت کے اندر، فَأُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، تو اس کی پکڑ جاہلیت کے تمام برے اعمال پر تو ہوگی ہی، اسلام کے اندر بھی آ کر جو برے اعمال کیے ان پر بھی پکڑ ہوگی۔ لہذا اپنی ایکویشن سے اس آیت کو نکال دیجئے جس کو بڑے شوق سے ہم پڑھتے ہیں، سورہ فرقان، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی نے فرمایا جس نے برے اعمال سے توبہ کی،
شرک کو چھوڑ کر ایمان لے آیا اور پھر آگے صرف نیک اعمال کرتا رہا، برے اعمال کو ترک کر دیا، تو ہم اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ اتنا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جس نے یہاں آ کر بھی اپنے آپ کو نہ بدلا، مقصد کو نہ سمجھ سکا، تو اس کی ان تمام اعمال پر پکڑ کریں گے جو پہلے کیے، اور یہاں آنے کے بعد زیادہ پکڑ ہوگی، کیونکہ جتنا علم بڑھتا ہے اتنی پکڑ بڑھتی ہے، جتنی کم علمی ہے اتنی پکڑ کم ہے۔ آپ کو بہت زیادہ علم ہے، آپ جماعت المسلمین ہیں، آپ کے گھروں میں علم کے وہ خزانے ہیں جن سے دنیا محروم ہے۔ مسجد نبوی کی لائبریری کے اندر بھی الحمدللہ جماعت المسلمین کی کتابیں رکھی ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے، میں نے خود جا کر دیکھا، اللہ کے فضل سے اتنی قدر ہے ہماری کتابوں کی کہ جو لوگ ہمیں وہاں سے ڈیپورٹ کر چکے ہیں وہ بھی ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے ان کی کتابوں میں سب کچھ حق اور سچ ہے، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ افسوس کی بات ہے، اور اگر پڑھ لیں تو عمل نہیں کرتے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی کے مصداق۔ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، جماعت میں آنے کا مقصد سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، کیونکہ ہم ساری دنیا کو اختلاف سے دور کرنے کے لیے آئے، ساری دنیا کو فرقہ بندی کی لعنت سے بچانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم آپس میں اختلاف نہ کریں۔ اگر ہم نے اختلاف کیا تو دنیا کو کس بات کا درس دیں گے؟ سورہ آل عمران، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ ہم سے خطاب ہے۔ بڑے مزے سے فرقوں پر ہم چسپا کرتے ہیں آیتیں، یہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ تم اے جماعت المسلمین ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، افتراق کیا، کھلے دلائل کے آ جانے کے بعد ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو اللہ ان سے کہے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کیونکہ وہ اختلاف کیا کرتے تھے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ یہ ہم سے ہی خطاب ہے۔ کیوں کہ ایمان کا دعویٰ تو ہم نے کیا ہے، باقی سب کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے ایمان میں شرک کی آمیزش ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تم نے جماعت المسلمین میں آنے کے بعد وہی کام کیا جس کو چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے، جس برے کام سے لوگوں کو بچانے کے لیے اٹھے تھے، آپس میں وہی کام کرنے لگے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب جو تم نے کفر کیا ہے اختلاف کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن وہ لوگ جو اختلاف سے بچ گئے وہ اللہ کی رحمت میں چلے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان کو ان کے صبر کا اجر دے گا۔ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، اگرچہ بات بری لگی لیکن اللہ کی رضا کے لیے اختلاف کو ترک کیا، اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ ایسے ہی لوگوں سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی مشہور حدیث، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، تم سے پہلی قوموں نے آپس میں اختلاف کیا وہ ہلاک ہو گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آج سے 100 سال کے بعد تاریخ لکھی جائے اور مورخ لکھے کہ ہاں پاکستان میں کبھی جماعت المسلمین اٹھی تھی، اس کے پاس مسعود احمد کے جیسا لکھنے والا محقق اور مجدد تھا، لیکن چند سالوں میں آپس کے اختلاف کی وجہ سے انہوں نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ اللہ نہ کرے کہ تاریخ میں ایسا لکھا جائے۔ ہوش میں آئیے،
کس بات پر اڑتے ہیں آپس میں؟ کیوں جھگڑتے ہیں آپس میں؟ محبت نہیں کر سکتے آپس میں ایک دوسرے سے؟ اگر کوئی خاندان میں غلطی کرتا ہے اس کو محبت سے بٹھا کر سمجھائیے، نہ یہ کہ اس کو بے عزت کریں سب کے سامنے۔ ایسے نہیں کام ہوتا، ایسے نہیں کام چلے گا۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، اس سے کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا۔ ہم سب آپس میں محبت سے رہیں اور اپنے امیر کی خیرخواہی کرتے رہیں، کیونکہ اس سے چمٹنے میں ہمارا بھلا ہے۔ اس کی مخالفت اگر ہم نے مول لی تو ہمارا بھلا نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ بتایا، یہی مقصد ہے سمجھنے کا۔ شیطان کی پوری فوج یہاں لگی ہے، ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ڈریں اس بات سے کہ کہیں وہ مردود کامیاب نہ ہو جائے۔ کیا فرمایا سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اختلاف سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے امراء ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس سے دنیا بھی تنظیمی امور کے اعتبار سے اچھی چلے گی اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن چونکہ اختلاف فطری عمل ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ہر بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کا ذہن اگر کسی بات میں مخالف ہوتا ہے اور اس کا تنازع ہو جاتا ہے، اس کا حل ضرور ملتا ہے اللہ کی کتاب میں۔ کیا حل ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے دونوں بھائی، چاہے وہ آپس میں جماعت کی سطح پر امیر اور مامور ہوں یا وہ آپس میں کسی اور رشتے میں منسلک ہوں، دونوں پر لازم ہیں، ایک پر نہیں۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، واپس جانا پڑے گا اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں پر کوئی آزاد نہیں ہے، ہر ایک پابند ہے، سب کے سب پابند ہیں، کیونکہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا وہ پابند ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کتاب الزہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اگر کسی کی جنت ہے تو وہ بندہ کافر ہے۔ دنیا میں قید ہے، آپ کو اپنے بارے میں یہ کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کوئی بھی شخص ہو، کہ وہ کسی شخص سے اختلاف رائے رکھے اور پھر اس جھگڑے کو طول دے۔ نہیں، مسئلے کو ختم کر کے، اختلاف کو ختم کر کے جماعت المسلمین میں آنے کا مقصد سمجھیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیے اور اپنے امیر کی خیرخواہی کرتے جائیے۔ یہی وہ رستہ ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ جو جنت کا وصف چاہتا ہے تو وہ جماعت سے چمٹ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ ہمیں جماعت المسلمین میں آنے کے بعد شیطان کی طرف سے بہت سے وساوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات وہ جماعت کے بنیادی عقائد کے معاملے میں ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے، بعض اوقات وہ کسی شخص کے معاملے میں وسوسوں میں ڈالتا ہے، بعض اوقات وہ کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض کروا کے دور کر دیتا ہے۔ ہر بات کے پیچھے بات ایک ہی ہے، وہ بات سمجھنے کی ہے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی صحیح حدیث، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، اگر تین بندے کسی بستی میں ہوں، قریے میں ہوں، جنگل میں ہوں، اور وہ آپس میں باجماعت صلاۃ نہیں پڑھتے، ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اجتماعیت کا درس دیا اسلام نے، یہ مقصد ہے ہمارا، ہم شیطان سے بچیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، لہذا تم جماعت سے چمٹے رہو۔ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور نکلتی ہے۔ یہ مثال سمجھنے کی ہے۔ ہم ایک ریوڑ ہیں، بکری دوسرے بکرے کو سینگ بھی مارتی ہے، تنگ بھی کرتی ہے، اور چرواہا ان سب کو ایک رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، مارنے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے۔ وہ ڈنڈا دراصل بھیڑیے کے لیے ہوتا ہے، بکریوں کو صرف دکھانے کے لیے ہے۔
کہ اس ڈنڈے کے روب سے بکریاں سیدھی چلیں، اور اگر کسی نے ایک دوسرے کو سینگ مار کر کچھ کر بھی دیا تو ڈنڈا لے کر وہ آتا ہے اور دکھاتا ہے اور بکریاں سیدھی ہو کر چلنے لگتی ہیں۔ ہم ایک ریوڑ ہیں، ہمارا چرواہا ہمارا امام ہے، ہم ایک دوسرے سے الجھ بھی جاتے ہیں، جھگڑ بھی پڑتے ہیں، ہمارا امام ہمیں بٹھا کر صحیح کرتا ہے، بیٹھ کر بات کرو، مسئلوں کو ختم کرو، اس مسئلے کو طول نہ دو۔ لیکن اگر ہم چرواہے کی نہ مانیں، بکری چرواہے کی نہ مانے اور کہے جاؤ میں چرتی پھرتی رہوں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں چرواہے کی، تو وہ ایک دن دو دن تو گزارا کر لے گی جنگل میں گھاس پھوس کھا کر پانی پی کر، لیکن جیسے ہی بھیڑیے کو معلوم ہوا کہ وہ چرواہا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس نے اس سے بے وفائی کی ہے، فوراً آ کر اس کو کھا جائے گا۔ اسی طرح جو بندہ امیر کے سمجھانے پر اور آپس میں بٹھا کر گفتگو کے باوجود بھی نہ مانے، اس کو جانے نہ دیجیے، اس کو سمجھائیے، سمجھاتے رہیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، سورہ نساء، ایسی باتیں کہتے جائیے جو اس کے دل میں کبھی نہ کبھی تو اثر کریں گی۔ پتھر کا دل تو کسی کا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو مانے گا۔ اور ان بکریوں کو ساتھ لے کر چرواہا چلتا رہے گا، اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی ہماری یہ جماعت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ، مجھے جان ایف کینیڈی کا وہ قول یاد آتا ہے یہاں پر، کیونکہ ہم جماعت سے بہت کچھ مانگتے ہیں، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا کہا کرتا تھا امریکہ کے بارے میں؟ آسک ناٹ واٹ امیریکا ہیز گیون ٹو یو، آسک واٹ یو ہیو گیون ٹو امیریکا۔ کافر کا قول اچھا ہو، بیان کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اندر ایک شاعر تھا لبید، اس کا شعر پڑھ کر سنایا تھا ممبر پر اپنے مسجد نبوی میں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث۔ تم یہ نہ پوچھو کہ امریکہ نے تمہیں کیا دیا ہے، تم اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ تم نے امریکہ کو کیا دیا ہے۔ یہ سوال اپنے آپ سے کریں۔ ہمیں جماعت المسلمین نے کیا کچھ نہیں دیا۔ اگر یہ نہ ہو ہم کہاں جائیں گے؟ سوال کریں اپنے آپ سے۔ عید کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ جمعے کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ آپ کو یہ محفلیں کہاں ملیں گی؟ رشتے کہاں پر کریں گے؟ قیامت کے دن کس امام کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے؟ ساری باتیں اپنے آپ سے پوچھ کر فیصلہ کریں۔ جماعت المسلمین نے تو آپ کو سب کچھ دیا ہے، لیکن آپ نے پلٹ کر کیا دیا؟ یہ سوال کریں اپنے آپ سے۔ میں ایک ہی بات پر کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت۔ ہم سارے لنگڑی لولی نمازیں پڑھتے تھے، جماعت المسلمین میں آنے کے بعد، صلاۃ المسلمین کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ نماز ہوتی کیا ہے۔ اتنی خوبصورت نماز کہ آپ آج بھی بیت اللہ کے پاس نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں، عربی آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو اپنا امام تسلیم کریں گے کہ یہ نماز جو پڑھ رہا ہے، ایسی نماز تو ہم نے اپنے متووں کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ الحمدللہ۔ کس نے سکھایا؟ جماعت المسلمین نے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور سب سے اچھی نماز اللہ کے فضل سے مسلمین پڑھتے ہیں۔ لیکن نماز سے فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ سورہ عنکبوت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ روکتی ہے، بچاتی ہے فحش اور منکر کاموں سے۔ ذرا دیکھیے نمازوں کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے، فحش اور منکر کاموں سے کتنا بچ رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز میں کہیں کوئی کوتاہی ضرور ہے، ورنہ اللہ کی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر میری نماز صحیح ہے، صحیح وقت پر پڑھتا ہوں، تو ضرور بچائے گی فحش اور منکر کام سے۔ مسلم کیا ہوتا ہے؟ ہم جماعت المسلمین میں آئے مسلم بننے کے لیے۔ مسلم ہوتا کیا ہے یہ تو سمجھیں، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اس تعریف پر اپنے آپ کو پرکھ لیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ مسلم وہ ہوتا ہے
جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمین محفوظ رہتے ہوں. سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں اپنے آپ سے مسلمین پریشان تو نہیں ہیں؟ مسلمین ایسا تو نہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ سے ملنا چھوڑ چکے ہوں کہ اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو ضرور کسی کی غیبت کروائے گا, اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو ضرور چغل خوری کرے گا, اس سے دور ہی رہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی صحیح بخاری کتاب الاستیزان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب سے بدترین بندہ وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے. ایسا بندہ جو بنے گا وہ کس بات کا مسلم ہے؟ مسلم کیا ہوتا ہے؟ اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ, مسند ابو یعلا کی حسن حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا الا اخبرکم بخیارکم, کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کی خبر دوں؟ قالوا بلا, فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خبر دیجئے, ہم میں بہترین کون ہیں؟ قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, فرمایا وہ لوگ جب ان کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے, یعنی وہ اللہ کی باتیں کرتے ہوں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوں. یہ تمہارے بہترین لوگ ہیں, ایسے لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے. الا اخبرکم بشرارکم, کیا میں تمہیں تمہارے شریر لوگوں کی خبر نہ دوں؟ قالوا بلا, فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتائیے ہم میں سب سے برے لوگ کون سے ہیں؟ قال المشاؤون بالنمیمہ, فرمایا تم میں سب سے شریر لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں. المفسدون بین الاحبہ, اور دو محبت کرنے والوں میں فساد کا بیج بوتے ہیں. ان سے محبتیں دیکھی نہیں جاتی, ان کا بس نہیں چلتا کہ ساری جماعت آپس میں لڑتی رہے. والباغون البراء العنت, اور وہ لوگ جو بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں, ان کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, جستجو میں لگے رہتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو پکڑا جائے. الادب المفرد, مسند امام احمد, صحیح حدیث, برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اسمع ذوات الخدور, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ممبر پر, اور اتنی بلند آواز سے خطبہ دیا کہ جو حجروں میں گھر کے پردے میں کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں ان تک ان کی آواز پہنچ گئی. ایک سبق یہ بھی ملتا ہے, کیا ہماری لڑکیاں جو کنواری ہیں ان کے پردے کا ہم نے کوئی اہتمام کیا ہے؟ ہماری لڑکی, جوان لڑکی کہاں کہاں جاتی ہے, اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کنواری لڑکیاں کہاں بیٹھتی تھیں؟ گھر کے پردے کے اندر ایک پردہ ہوتا تھا, وہاں وہ بیٹھتی تھیں, باہر نہیں آتی تھیں بلا وجہ. ان لڑکیوں تک آواز پہنچ گئی, اور کیا فرمایا؟ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ, اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو, اے وہ لوگوں جو زبانی طور پر مسلم بنے ہو, جن کے دلوں میں ایمان اب تک داخل نہیں ہوا, لا تغتابوا المسلمین, تم مسلمین کی غیبت نہ کیا کرو, ولا تتبعوا عوراتہم, اور ان کے عیبوں کی جستجو میں نہ لگو. بلند آواز سے فرمایا. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ, کیونکہ جو بندہ اپنے مسلم بھائی کے عیبوں کی تلاش میں سرگرداں پھرتا ہے, ان کو پکڑنے کے پیچھے لگا رہتا ہے, يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, تو اللہ اس کے عیب لوگوں کے سامنے لا کر اچھالتا ہے.
فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس کے عیبوں کو اللہ اچھالنا شروع کر دے، يَفْضَحُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، تو اس کو اس کے ہی گھر میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ باہر کی عزت تو چھوڑو، وہ اپنے گھر میں ذلیل ہوتا ہے جہاں پر اس کو کبھی پناہ ملا کرتی تھی۔ اتنا برا ہے یہ عمل، اور اتنی بلند آواز سے یہ بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم بنو، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمین محفوظ رہیں۔ یہ کیسے مسلمین ہیں ہم؟ کیوں کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ایک دوسرے کو معاف کریں، اپنا ہاتھ بڑھائیے اور اپنے مسلم بھائی سے اپنی تمام غلطیوں پر معافی مانگے اللہ کی رضا کے لیے، ایک ہو جائیے۔ سورہ صف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں ایک صف بن کر، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، پورا زور لگا لے شیطان لیکن توڑ نہیں سکتا۔ نام کے مسلم تو نہیں ہیں یا ہم کام کے مسلم ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں۔ ایک اور بندہ گزرا ہے جس نے مسلم ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو کیا سے کیا کر دیا۔ سورہ یونس بڑے اختصار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اتنا مال دیا ہے، دنیا کی اتنی فراوانی عطا کی ہے کہ وہ اس مال کے بلبوتے پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو ملیاں میٹ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ سورہ قصص، ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں بڑی سرکشی کرتا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور مصر کے رہنے والوں کو اس نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا تھا، یستضعف طائفة منہم، اور ان میں سے ایک جماعت پر تو اس نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اور وہ بڑا ہی فسادی تھا۔ یعنی وہ اپنی سلطنت کو محفوظ کرنے کے لیے آپس میں لوگوں کو لڑوا رہا تھا۔ ایسے بدترین شخص کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں طور سینا پر، اور وہاں پر ان کو حکم ملتا ہے کہ جا کر اس کو سمجھائیے، تو کہتے ہیں کہ یہ اتنا مالدار ہے، یہ نہیں مانے گا، اس کا مال ختم ہو جائے تب مانے گا۔ اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا سن لی، فاستقیما، لیکن اب استقامت سے ڈٹے رہنا، آزمائش آئے گی، میرے رستے پر جو چلتا ہے آزمایا جاتا ہے، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے رستے پر ہرگز نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ قصہ مختصر، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آیا سرکشی کرتے ہوئے دشمنی کی وجہ سے۔ یہ ہے سننے والی بات۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قال، تو اس نے ایک جملہ کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا اس رب پر جو بنی اسرائیل کا رب ہے، موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمین میں سے ہیں۔ فرعون نے کیا کہا؟ میں مسلمین میں سے ہوں۔
صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا، اعلان سے کچھ نہیں ہوتا، نام کے مسلم نہ بنو، کام کے مسلم بنو۔ اسی لیے اللہ نے جواب دیا الآن وقد عصیت قبل، اب کہتا ہے مردود، پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے تیرے جسم کے ساتھ اس سمندر سے بچا کر نکالیں گے۔ تو مر چکا ہوگا لیکن تیرا جسم نہ گلے گا نہ سڑے گا، تو بعد والوں کے لیے نشانی بنایا جائے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مصر کے عجائب خانے میں رامسیس III، یعنی جس کو ہم فرعون کہتے ہیں، اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت، جس پر ساری دنیا متحیر ہے کہ قرآن نے کب کہا اور لاش کب نکلی، 1903 میں، الحمدللہ۔ لیکن ہمیں اس سے کیا سبق ملا کہ صرف مسلم کہنے سے بات نہیں بنے گی، مسلم بن کر دکھائیے۔ مسلم بننے کے کچھ تقاضے ہیں، ان مقاصد کو سمجھیے۔ سورہ حامیم السجدہ، ایک اور بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، لیکن وہ کام کا مسلم ہے، کیونکہ اس میں تینوں نشانیاں ہیں، ایک نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ سب سے بہترین مسلم ہے کیونکہ وہ دین کی دعوت کا کام زور و شور سے کرتا ہے اور خود بھی اس دعوت پر عمل کرتا ہے اور علی الاعلان کہتا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ یہ ہے بہترین مسلم۔ ایسا مسلم بنیے، تب جماعت المسلمین میں آنے کا مقصد ہم سمجھ سکیں گے۔ سورہ انعام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے کہ میں سچا مسلم بن جاؤں، وانا اول المسلمین، اور میں اپنے دور کا سب سے پہلا مسلم ہوں۔ جماعت المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بہت زور دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، کیونکہ مقصد ہمارا یہاں آنے کا اپنی آخرت سنوارنا تو ہے ہی، لیکن غلبہ اسلام میں اپنا کردار ادا کرنا بھی مقصد ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایک کونے پر بیٹھ جائیں، نماز پڑھنے آ جائیں اور کہیں میں تو کسی کی غیبت نہیں کرتا، میں چغلی نہیں کرتا، لہٰذا میں تو انشاءاللہ جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ دین کا کام بھی کریں گے، لازم ہے، اور جو کام کرتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، اس کو سننی پڑتی ہے، اس کو سہنا پڑتا ہے۔ جو کام نہیں کرتا، جو گھر میں بیٹھتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لہٰذا ہم سب انشاءاللہ کام کریں گے اللہ کی توفیق سے، اور غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان پر اگر ہمیں ہمارے امیر، ہمارے عمراء کچھ کہیں تو ہم سر جھکائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ نے اصلاح فرمائی، جزاک اللہ خیرہ، لیکن کام نہیں روکیں گے، کیونکہ کام کرنے کے لیے ہی اللہ نے برپا کیا ہے، گھر میں بیٹھنے کے لیے ہمیں نہیں برپا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند شافعی اور مسند بزار کی حدیث حسن سند سے، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طریق اس کا ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، تم لوگوں کے اندر وہ بیماری آنے والی ہے جس بیماری نے پچھلی امتوں کو تباہ و برباد کیا۔ وہ بیماری کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، ایک دوسرے سے حسد کرنا اور ایک دوسرے سے بغض رکھنا، یہ وہ بیماریاں ہیں دو جنہوں نے پچھلی امتوں کو برباد کیا، محبتوں کو ختم کر دیا۔ تو صحابہ کرام سے پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اب میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو درجات کے اعتبار سے روزے، نماز اور صدقات سے زیادہ افضل ہے اللہ کی نظر میں۔ تو صحابہ کرام نے بے چینی سے پوچھا،
بلا یا رسول اللہ، بالکل بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو روزے، نماز اور صدقات سے بھی افضل ہے اللہ کی نظر میں؟ کتنا پیارا عمل ہے، سنیے. قال اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو خوشگوار رکھنا. یہ بہتر ہے تہجد گزار کی نمازوں سے، یہ بہتر ہے روزے دار کے روزوں سے، یہ بہتر ہے لاکھوں روپیہ صدقہ میں دینے سے. لوگوں کے تعلقات کو اچھا کرنا. فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، کیونکہ آپس کا فساد مونڈ کر رکھ دیتا ہے. کیا مونڈ کر رکھ دیتا ہے؟ بال مونڈ دیں واپس آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ اور مونڈا جا رہا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کا فساد، آپس کا بغض اور حسد بالوں کو مونڈتا ہے، ولیکن اقول تحلق الدین، میں کہتا ہوں کہ یہ چیز دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے. ایک دوسرے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، آپس میں تناؤ آ جاتا ہے، کام رک جاتا ہے، ابلیس کامیاب ہو جاتا ہے. سورہ فاطر، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا جو اس نے اللہ سے کہا تھا کہ یہ میرے بندے بن جائیں گے، تیرے بندے نہیں رہیں گے، اور اکثریت اس کی پیروی میں لگ گئی سوائے مومنین کی ایک جماعت کے. اللہ کرے کہ وہ فریقم من المؤمنین، یہ جماعت المسلمین ہو کہ جو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائے اللہ کی توفیق سے. آنکھیں کھولنی ہوں گی اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور قبر میں جا کر آنکھیں کھلیں تو پتہ لگے کہ کس چیز میں زندگی گزار دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موطا امام مالک کی صحیح حدیث، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، علامہ یقتل احدکم اخاہ، سننے والی بات ہے، تم میں سے کوئی بندہ اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ صحابہ پریشان ہو گئے، ایک مسلم دوسرے مسلم کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ ناممکن. لیکن فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے. ہلا اذا رأیت ما یعجبک، کیونکہ جب تو اس کے پاس وہ چیز دیکھتا ہے جو تجھے اچھی لگتی ہے کہ اللہ نے اس کو ترقی عطا کی، اللہ نے اس کو علم عطا کیا، اللہ نے اس کو عزت عطا کی، اللہ برکتا، تو اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ تجھے یہ کرنا چاہیے تھا، بارک اللہ فیک یا اخی، میرے بھائی اللہ تجھے برکت دے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز اس کو ملی ہے اس سے چھین لی جائے. سورہ نساء، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان چیزوں کی تمنا نہ کیا کرو جن میں اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی اور پر فضیلت دی ہے. یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے مال دے، جس کو چاہے علم دے، جس کو چاہے عزت دے، اس کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے دے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو اور اللہ غنی اور تعریف والا ہے. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث قدسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پہنا دوں. فاستکسونی اکسکم، مجھ سے کپڑا مانگو میں کپڑا دوں گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں کھانا دوں گا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اللہ رزاق ہے، بڑی زبردست طاقت والا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے فقیر کو بادشاہ بنا دے، چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے. اسی کے دربار میں فیصلے ہوتے ہیں. دنیا آنی جانی ہے، اصل عزت تو ایمان سے ہے. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. یہ دراصل
وہ سرمایہ ہے جس کے لیے صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ میں 2 مختصر آثار سنا کر ختم کرتا ہوں۔ موطا امام مالک کتاب الکلام والغیبہ والتقا کی صحیح حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دخلت مع عمر بن الخطاب فی حیۃ، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی باغ کے اندر چلا گیا، وہ مجھے چھوڑ کر کسی دیوار کے پیچھے چلے گئے اور اپنے آپ سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے وہ آواز سننے کی کوشش کی تو میں نے سنا وہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن، اے عمر بن خطاب، اے وہ بندہ کہ جس کو لوگ امیر المؤمنین کہتے ہیں، بہت خوب بہت خوب، سب کے سامنے تو ہے جو ہے، لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ، لیکن تو اللہ سے ڈرتا رہنا، او لَيُعَذِّبَنَّكَ، ورنہ اللہ تجھے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ کیا بندہ ہے اور کیا اس کی بات ہے، کتنا ڈر ہے اللہ کا، اور ہم کچھ بھی نہ ہو کر اتنی تسلی سے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہ کرنا پڑے، بس جنت تیار ہے، یہاں آئے موت کا فرشتہ اور وہاں ہم جنت میں گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بستر مرگ پر ہیں۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، بڑی تعریفیں کی، وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے، لیکن کیا کہنے لگے، لَوَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیے ان پر تو بہت تسلی ہے کہ اللہ کے پاس اجر ملے گا، لیکن جو اپنے دور عمارت میں کیے، اگر اس میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، لا لی ولا علیہ، نہ مجھے اجر ملے نہ مجھ پر گناہ ہو، تو میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ یہ سمجھنے والے لوگ تھے، اس مقصد کو سمجھنے والے لوگ تھے، وہ عہدوں سے ڈرتے تھے، ان چیزوں سے دور بھاگتے تھے، اور جب ملتا تھا تو اللہ سے رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ہر شخص اپنی آخرت کی فکر کرے۔ ہم سب ایک خاندان ہیں اور ہمارا امام اس خاندان کا بڑا ہے، ہم اس کی خیر خواہی کریں گے اللہ کی توفیق سے، وہ ہماری خیر خواہی کرے گا اللہ کی توفیق سے۔ ہم سب مل کر ایک جان بن کر اللہ کے دین کا کام کریں تو جماعت المسلمین میں آنے کا مقصد ہم نے سمجھ لیا اور اس مقصد کو ہم نے پا لیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تمام آزمائشوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں موت اس حال میں دے کہ ہم تیرے مسلم ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔